پکارو اپنے رب کو تضرعاً گڑ گڑا کے، وخفیہ اور آہستہ۔ انہو بے شک وہ لا یحب المعتدین پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ ولا تفسدوا اور خرابی مت پیدا کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، وادعوہ اور اس کو پکارو، خوفاً ڈر سے، وطمعا اور امید سے۔ ان بے شک رحمت اللہ اللہ کی رحمت قریب نزدیک ہے، من المحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ بات چل رہی تھی ادعو ربکم کے بارے میں، کچھ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف گزر چکی ہے۔ آج مختصر دعا کے حوالے سے چند باتیں، چند آداب جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے ادعو ربک، اپنے رب کو پکارو۔ تو لفظ پکار کی تشریح میں نے کر دی تھی کہ اگر دعا معنی عبادت کے ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو دعا اگر معنی مانگنے کے ہے، کسی چیز کے طلب کرنے کے ہے، تو بھی وہ چیز اللہ ہی سے طلب کی جائے گی، اس چیز کے لیے اللہ کو پکارا جائے گا۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ یعنی جس طرح انسانی جسم میں مغز کو ایک اہمیت حاصل ہے، اسی طرح دعا کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، درود شریف پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، اللہ کی بندگی ہے۔ اسی طرح اللہ سے مانگنا بھی مستقل ایک عبادت ہے۔ یہ عربی میں ہو یا دوسری اپنی زبان میں؟ اب دعا جو ہے یہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت فرمایا۔ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے تفصیلی دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ سے مانگتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا مانگنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری جو ترتیب ہے نا، یہ کرنے والی ٹھیک ہے جی اللہم انت السلام و منک نہیں، یہ صرف دعا کرنا ہے۔ جب انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا تو اس کے انگ انگ سے ایک عجز اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی چلا گیا تو بادشاہ سے وہ کچھ کہتا ہے یا بادشاہ اس سے پوچھتا ہے بھائی آنے کی وجہ، تو وہ بڑی عجز کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی تواضع کے ساتھ بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتا ہے اور کوئی چیز اس سے مانگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی عجز کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، اور دعا مانگنے میں جلدی مت کرو، اور دعا مانگنے
مانگنے میں اللہ کی رحمت کو محدود مت کرو۔ انسان کہتا ہے نا، فطرت ہے، یہ اتنا عرصہ ہو گیا مانگ مانگ کے تھک گیا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ اچھا، کبھی انسان نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے 60 70 80 سال ہو گئے کھاتے کھاتے میں کھا کھا کے تھک گیا، میرے دانت جو ہے وہ گھس کے ہیں، یہ تو ہم نہیں کہتے۔ لیکن تھوڑی سی بات جب دین کی آتی ہے تو انسان کہتا ہے جی میں کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، میں دعا کر کے تھک گیا ہوں، تو یہ تھکنا نہیں ہے، یہ الفاظ غلط ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگنے میں انسان آر بھی محسوس نہ کرے، جس قدر ممکن ہو انسان اللہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کرے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو بھی اللہ سے سوال کرو، تو بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی ایک عقیدہ و نظریہ بناؤ نا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اب اللہ چھت پاڑ کے تو نہیں دے گا، اللہ اوپر سے تو نہیں پھینکے گا نا، لیکن جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اسباب اور ذرائع خود بناتا چلا جائے گا۔ لیکن ایمان اور یقین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے دل پہ چوٹ لگی، آپ بیدار ہو گئے، بے سکونے اور بے چینے ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس فرمایا کہ میری یہ بے چینی، میری یہ گھبراہٹ جو ہے نا، اس کے پیچھے کسی کی دعا ہے۔ آج کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ہے، تو اسی آدھی رات کے وقت اللہ نے مجھے جو ہے جھنجھوڑ کے بیدار کیا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں اللہ نے مجھے مبتلا کیا ہے۔ آپ باہر نکل گئے، جہاں تک ممکن تھا آپ گشت کرتے 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 آپ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو اندر سے آپ کو رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ تو بڑا غیور ہے اور تو غیرت کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں کسی کے سامنے جا کے اپنی ضرورت کا سوال کروں۔ یا اللہ تو ہی پوری کرنے والا، تو ہی دینے والا، ان کا ساری۔ اور ان کی دعا نے حضرت عمر کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے کان لگا کے سنا تو ان کی آواز ہچکی تھی اور بلند تھی، اور چونکہ آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں پہ کوئی تھا نہیں، تو حضرت عمر بیت المال میں گئے اور جو یہ اللہ سے مانگ رہے تھے نا، وہ کچھ آپ نے بیت المال سے راشن ضروریات زندگی لی، اپنے کندھے پہ رکھا، آ کے مسجد نبوی کے سین میں رکھ دیا۔ اب یہ جب پلٹے دیکھا جو اللہ سے مانگ رہے تھے وہ اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ ذرائع بناتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ دیتا نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ ہر مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ 3 صورتوں میں سے ایک صورت اللہ بڑا لازمی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس کے 3 فوائد جو ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں کہ 3 میں سے اس کو ایک فائدہ لازمی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ یوں ہے کہ ایک دعا مانگنے والا اللہ سے مانگتا ہے تو جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ فوراً اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، اگر یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو۔ اگر بہتر ہو تو اللہ دے دیتے۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جو اللہ سے سوال کرتے ہو، جو اللہ سے مانگتے ہو، اگر وہ چیز جو
آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، اگر یہ چیز آپ کو نہ ملے اور آپ کے ہاتھ میں بہتر نہ ہو تو اللہ اس کا بدل آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کے بدلے میں جو چیز آپ کے ہاتھ میں بہتر ہوتی ہے نا، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت لکھی جا رہی ہے، اس کو اللہ جمع فرما رہا ہے، گویا ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ جب انسان کو اقرا کتابہ کا کتاب پڑھو، اعمال نامہ پڑھو، تو انسان اپنا اعمال نامہ پڑھے گا تو اس میں بہت ساری نیکیاں ایسی لکھی ہوں گی جس کے کرنے پر یہ انسان انکار کر دے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی۔ تو وہ اللہ سے فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ تیری دعا ہے، تو دنیا میں مجھ سے مانگتا رہا، میں نے تیری دعا کو دنیا میں قبول نہیں کیا اس لیے کہ وہ چیز جو مجھ سے مانگ رہا تھا وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، یا میں نے اس کا بدل تمہیں دنیا میں نہیں دیا، میں آج اس کا بدلہ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے میں جو صوفیہ کرام جو تھے نا، بزرگان دین، یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر یہ حلاوت محسوس ہو جائے، یہ مٹھاس کہ اللہ سے مانگنے میں کتنی مٹھاس، کتنی حلاوت ہے، تو یہ مانگنا ہی نہ چھوڑے، یعنی یہ دعا چھوڑے ہی نہ، کتنی اس میں اللہ نے مٹھاس اور حلاوت اور چاشنی رکھی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اللہ کے سامنے رکھنی ہے، ہر مطالبہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے اور مانگنے میں جلدی نہیں کرنی۔ ایک صحابی جلدی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھی ایسے نہیں، پھر ایک نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ایسے بھی نہیں۔ ایک صحابی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ جو جنت ہے نا، وہ جنت میں جو فلاں محل ہے نا، تو اللہ وہ محل اور وہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے یہ کیوں کر رہے ہو، اللہ سے پوری جنت کیوں نہیں مانگتے ہو، جنت کا محل مانگ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تجھ سے جنت کا، پھر آپ نے فرمایا میں جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے طریقہ سکھلایا، مختصراً میں نے تھوڑا سا بتایا۔ پھر دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگے نا تو بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو اور قبلہ رخ ہو، اور یہ جو ہاتھ ہے نا، اچھا یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض دعائیں ایسی ہیں جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بہتر ہے، افضل ہے، اور بعض دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے صرف کی زبان سے، اس کے لیے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا تو مانگی لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی۔ اسی طرح بعض دعائیں ایسی ہیں جیسے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا جو ہے آپ رات کو سونے لگے، صبح اٹھنے لگے، یہ ساری جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے، لہذا ان کو صرف کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، جیسے کوئی اجتماع ہے، مسجد میں ہے، تو یہ بطور تضرع کے ہے، عجز اور انکساری کے ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک تواضع اور انکساری ظاہر ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن جہاں پر مسنون دعاؤں کا ذکر ہے نا، جو دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں وہ آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ آپ نے کی ہیں، اور امت کو آپ نے ایسی تعلیم دی ہے
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسے ہی عمل کیا ہے۔ ہمارے یہاں دعا جو ہے نا وہ بڑی فتنے کا باعث بن جاتی ہے ایک دعا۔ ویسے تو دعا جب چاہیں جس وقت کریں، شریعت میں نے بتایا نا یہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اس کی ساری تعریفیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ہمارے ہاں ایک دعا جو فتنے کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے وہ دعا نماز جنازہ کے بعد۔ اب اچھی بات تو یہ ہے نا کہ جہالت کا جو ہے وہ ایک انتہا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض چھوڑ رہا ہے تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی آدمی واجب چھوڑ رہا ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا تو کوئی اس پر جو ہے وہ جھگڑا نہیں ہے، اگر آدمی کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی قتل و غارت کر رہا ہے تو اس پر کوئی آدمی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ بھائی آدمی کیا کر رہا ہے۔ لیکن نماز جنازہ کی دعا کے بعد لوگ ہمیں سکھلانے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرنا ہے آپ نے۔ بھیا ہم سے آپ پوچھنے آئے ہیں دین یا ہمیں آپ سکھانے آ رہے ہیں؟ یا تو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو دین کا علم ہے اور ہمیں علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی کا علم نہیں ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں، اور صلاۃ کے معنی درود شریف کے بھی ہیں۔ اب یہ عربی میں لفظ صلاۃ کے معنی ہیں، پھر اس کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو معنی بدل جائے گا، بندوں کی طرف کریں گے تو معنی بدل جائے گا، فرشتوں کی طرف کریں گے تو معنی بدل جائے گا، چرند پرند حیوانات کی طرف کریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ ہماری طرف صلاۃ بمعنی نماز، اللہ کی طرف بمعنی رحمت، اللہ کے نبی کی طرف بمعنی درود شریف، چرند پرند کی طرف بمعنی تسبیحات، ان کا ذکر۔ تو یہ صلاۃ کے معنی ہیں۔ اب صلاۃ الجنازہ، جنازے کی دعا، تو جتنی بہترین جامع دعا اللہ کے نبی نے جنازے میں سکھلائی ہے نا، میرے خیال میں شاید ہی اتنی جامع دعا کوئی، جس میں اللہ کے نبی نے سب کچھ شامل فرما دیا، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے مرد عورت زندہ مردہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ دعا، اب یہ دعا کسی کو آتی ہے یا نہیں آتی اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا اگر کسی کو یہ دعا جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے نا، اگر کوئی یہ نہ بھی پڑھے گا تب بھی اس کی نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ اب یہ تو شریعت بتلا رہی ہے، اور ہمارے ہاں بعد کی دعا پر اتنے جھگڑے مچا دیے جاتے ہیں، اتنا شور کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی دین کا حصہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں تمام فقہاء نے، جس میں ہماری فقہ کی کتابیں رد المختار، در مختار، فتاوی قاضی خان، فتاوی شامی، یہ فقہائے احناف کی کتابیں، فقہ حنفی، تو ان کتابوں میں اس کے واضح الفاظ لکھے ہیں وَهُوَ مَكْرُوهٌ، یہ مکروہ ہے۔ اور انہوں نے کراہت کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے، علت کیا بیان فرمائی ہے؟ علت یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے تدفین میں تاخیر نہ ہو، بس اتنی سی بات۔ ورنہ دعا بذات خود، اچھا ایک بندے کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے گھر گئے، آپ جا کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ نے دعا نہیں کی، کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا، آپ نے وہاں پہ نماز کے اندر دعا کر لی ہے، وہاں پہ اعتراض ہو رہا ہے، تو دعا منع نہیں ہے۔ جب انتقال ہو جائے اس کے بعد سے دعائیں شروع کر دیں، لیکن دعاؤں کا باقاعدہ اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ بالکل بیٹھ جائیں اور اچھا یہ بھی ایک عجیب ماحول ہے نا، کیونکہ ہمارا دائیں بائیں آگے پیچھے جنازوں میں غم یا خوشی میں آنا جانا، تو مختلف جگہوں پہ ہم نے مختلف جو ہے وہ رسم و رواج دیکھی ہیں۔ ایک جگہ پہ ہم گئے
تو وہاں پہ دعا کیا، مولوی صاحب بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں، جنازے سے پہلے ایک آدمی آیا دعا، اس نے دعا کی اللہم اغفر لحینا آمین، دوسرا آیا دعا اس نے کہا وہ میتنا، تیسرا آیا دعا اس نے آگے وشاہدنا، پھر وغائبنا وصغیر، یعنی ایک ایک لفظ میں یہ دعا ہو گئی یا مذاق ہو گیا؟ بھائی تسلی سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ذکر اذکار کرو، خشوع اور خضوع سے سارے مل کے اس کو دعا کر لو۔ اب ہمارے ہم یہ آپ جاتے ہیں نا، یہ جملہ بھی بڑا، فاتحہ لفظ بھی صحیح، فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں، بھائی فاتحہ کوئی ایسی چیز ہے؟ درود دینے جا رہے ہیں، بھائی درود کوئی دینے کی چیز ہے؟ بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، جو مصنون عمل ہے؟ آپ تعزیت کی نیت سے جائیں، آپ تعزیت کریں، آپ غم اور دکھ ان کے بانٹنے کی کوشش کریں، الفاظ ان کے کہیں، ان کو تسلی اور تشفی جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا ہے۔ بھائی بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان پہ غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، صاحب نے یعنی ایسے تسلی والے تشفی والے الفاظ کے، پھر اگر کوئی ایسا موقع مناسب ماحول ملتا ہے تو بڑے خشوع سے دعا کرے۔ کون روکتا ہے؟ کون؟ طریقہ ہے نا، شریعت نے طریقہ بتلایا نا، یہ تو نہیں ہے کہ بس کوئی اس کو مذاق بنا سر جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے جو آ رہا ہے، بس ایک آدمی آیا بیٹھا دعا، وہ جو دعا کرنے والے بیچارے ایک تعزیت وہ بیٹھا ہوا نا آدمی، وہ تو میرا خیال میں سارا دن اس کے ہاتھ ہی درد کرنا شروع کر دیں، ایک آ رہا ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا آ رہا کھڑا کرو، تیسرا۔ بھائی دین کو سمجھو، تسلی سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تعزیت کے الفاظ کو ہو، مناسب ماحول کا انتظار کرو، اگر کوئی موقع مناسب ہے تو اس کے لیے وہاں دعا کر لو، ورنہ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ اس کے لیے گھر جا کے دعا نہ کریں۔ یہ کس نے کہا کہ میں حاجی صاحب آپ کے منہ پہ دعا کروں گا تو دعا قبول ہوگی ورنہ پیٹھ پیچھے دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ پہ نمود و نمائش کا ایک شبہ پایا جاتا ہے نا، کہ منہ پہ بڑی تعریف کر رہا ہوں، بڑے جناب وہ بڑی دعائیں کر رہے ہیں، بہت اٹھا رہے ہیں، اور پیٹھ پیچھے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلتا رہے کام ایسے ہی ہے۔ تو یہ شریعت کا مذاق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل کرو، لیکن اس اپنے عمل کو شریعت کے مطابق بنا لو، تھوڑا سا اگر بندہ غور و فکر کرے تو بس۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دعاؤں کے منکر ہیں، پھر ایک جو بندے نے کہا وہ پتہ نہیں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایسے کہ مرنے والا بھی نعوذ باللہ مردود تھا، اس کے پیچھے نہ درود ہے نہ دعا ہے۔ تو کس نے کہا کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو اس دعا کو اللہ قبول کرے گا، اور بندہ اگر تہجد کی اٹھ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا؟ ترتیب شریعت نے بتلائی۔ اچھا ایک اور ہمارے ہاں جو ایک عجیب چیز چل پڑی ہے، بات اگر انسان کی سمجھ میں آئے نا تو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پورا قرآن بھی سمجھ نہیں آتا۔ اچھا اللہ کے نبی نے اہل میت کے گھر اجتماع کو منع فرمایا ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے نا 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا محلے والوں کے لیے، قریب کے رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بلکہ شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ اہل میت کے والوں کو یعنی اس گھر والوں کو بھی اور ان کے مہمانوں کو بھی جو دور دراز سے آئے ہیں، محلے والے یا رشتہ دار جو ہے ان کی دعا و خدمت کریں۔ 3 دن تک وہ غم میں سوگ میں مبتلا ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، بس وہ بالکل ریلیکس رہیں، اور بس آپ ان کے مہمانوں کو بھی سنبھال لیں اور ان کو بھی آپ سنبھال لیں، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، وہ جانا غریب آدمی کی ڈیڈ باڈی وہ پڑی ہے، ادھر سے فون ہو رہے ہیں جی اتنے دیکھیں چاول لانی ہے اور اتنے چکن لانا ہے اور اتنے یہ کرنا ہے، اب بیچارہ یہ کہاں سے دے گا؟ لیکن کچھ سوچنے کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کو خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے یا دکھ ہوا ہے؟ غم ہوا ہے نا، تو دعوت جو ہے فطرتی بات ہے،
دعوت غم پر نہیں ہے، دعوت خوشی پر ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ولیمہ، حضرت عبد الرحمن آپ نے فرمایا بھائی ولیمہ کرو، اولم شاتن، اگر زیادہ کچھ نہیں ہے نا تو ایک بکری ہے نا اس کو لے آؤ اور سب کو ذبح کر دو، سب کو کھلاؤ، خوشی ہے، عقیقہ دعوت ہے، خوشی ہے۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتلایا، اگر استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ استطاعت ہو یا نہ ہو، میرا حق بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، میری ذمہ داری بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، میں نے یہ عمل جو ہے نا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگنے، یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جی چلو کوئی نہیں، خیر میرا خیال میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مانگتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ عن قریب ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا جو ہے نا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ سے نہ مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ سے مانگو تو اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، تضرعا، گڑ گڑا کے۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی ایک طریقہ سکھلایا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگا کرو نا تو اگر تمہارے آنسو نہیں نکلتے، تمہیں رونا نہیں آتا، تو تم رونے والی شکل بنا لیا کرو کہ شاید اللہ کو تمہاری حالت پہ رحم آ جائے۔ تضرعا، گڑ گڑا کے مانگو، اللہ سے خوب عاجزی سے مانگو، وخفیہ، اور مانگنے میں کوشش یہ کرو کہ آہستہ مانگو۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دعا جہرن افضل ہے یا سرن افضل ہے، اونچی آواز سے افضل ہے یا آہستہ آواز میں افضل ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سرن دعا جو ہے یہ افضل، جہرن بھی جائز ہے، اونچی آواز سے کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان آہستہ آواز میں اللہ سے مانگے، اور اگر بالکل تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، کوئی نہیں ہے، تو پھر جیسے وہ مناسب، کبھی اس کی آواز نکلے تو بھی ٹھیک ہے، نہ نکلے تو بھی ٹھیک ہے، کبھی اللہ سے مانگے اور کبھی بالکل اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑائے اور وہ خاموش ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے یہ سارے آداب دعا کے سکھلائے ہیں، لیکن قرآن نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، تضرع، ایک تضرع بیان کیا ہے گڑ گڑا کے، رو کے خوب، اور دوسرا ہوا خفیہ، انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند، یعنی اس معاملے میں حدود کو تجاوز نہیں کرنا۔ جو دعا جس طرح اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، اللہ کے نبی نے مانگی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح اس سے تجاوز نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے نا، ہاتھوں کا بہت زیادہ اٹھانا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حدود سے تجاوز ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، ہاتھ جو اٹھے نا یہ آپ کے کندھے کے برابر ہوں، ہاتھ ملے ہوئے ہوں تو بھی درست ہے، ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کندھے کے سامنے ہوں اور ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے ہوں، اور اللہ سے انسان مانگتا رہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے یہ ساری چیزیں حدود میں ہیں، ان سے باہر جو ہے نا یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی باتیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، خلاف شرع اللہ تمام امور سے
اللہ پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ شرک و بدعت سے رسومات و خرافات سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما ذلت ضلالت گمراہیوں سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما یا اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ فاروق صاحب کی بات جو ہے وہ دعا جو ہے نا بعض جگہوں پہ تو عربی میں کرنی ہوتی ہے، جیسے نماز کے اندر اگر کوئی آدمی رب اجعلنی کو اپنی زبان میں کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی اس کی نماز۔ بعض دعائیں جو ہیں مسنون ہیں جیسے اللہ کے نبی نے جو سکھلائی ہیں تو وہ تو اسی طرح کرنی ہے۔ باقی اگر کسی کو وہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو وہ اگر اپنی زبان میں اردو ہے، پشتو ہے، جو زبانیں ہیں تو اللہ کے لیے تو ساری زبانیں ایک ہی ہیں، البتہ عربی میں دعا کے قبولیت کے مواقع زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جس میں انسان چاہے اسی میں اللہ سے مانگے۔ یہ ہمارا ایک بڑا اچھا نمازی تھا خرم، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، کل ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ونسانا اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ یا اللہ خرم صاحب کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے بچوں کا اللہ تو بہتر انتظام پیدا فرما، یا اللہ ان کی بچیوں کا بہتر انتظام پیدا فرما، یا اللہ ان کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمانا، یا ارحم الراحمین حق پر اللہ انہیں استقامت عطا فرمانا، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اور یا اللہ ان کے کفالت کے اللہ تو بہتر انتظامات پیدا فرمانا، یا اللہ ان بچوں کو کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنے خزانے غیب سے مال کرم اور جوار رحمت سے عطا فرمانا، یا اللہ نور الہی صاحب کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی تمام منظروں کو اللہ ان کے لیے آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔